شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی خاتمہم وافضلہم ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ گرامی قدر سامعین، آج کہ اس گفتگو میں آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا کہ شب قدر، لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے، لیلۃ القدر کے فضائل کیا ہیں، لیلۃ القدر کا فلسفہ کیا ہے۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہمیت لیلۃ القدر بیان کی کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے، عظمت کیا ہے؟ لیلۃ القدر وہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور اس کے بعد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر وہ ہے کہ جو 1000 مہینے سے افضل ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو نازل کرتا ہے، اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ تو یہ طلوع فجر تک امنیت ہے، سلامتی ہے۔ تو لیلۃ القدر کی اہمیت رسول گرامی اسلام نے بیان فرمائی، ائمہ اطہار نے بیان فرمائی۔ رسول گرامی اسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی لیلۃ القدر کو برپا کرتا ہے، قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور اپنا احتساب اور محاسبہ نفس کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا قلب شہر رمضان لیلۃ القدر، فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان کا قلب اور دل یہ لیلۃ القدر ہے۔ یا امام باقر علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا من احیا لیلۃ القدر غفرت لہ ذنوبہ، یعنی جو بھی انسان شب بیداری کرتا ہے اور احیاء لیلۃ القدر کرتا ہے، امام نے ارشاد فرمایا اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یا بعض روایتوں میں آیا ہے کہ فرمایا کہ راس السنت لیلۃ القدر، یعنی سال کے شروع کی برنامہ ریزی اور منصوبہ بندی جو ہے اسی لیلۃ القدر سے کریں۔ تو یعنی لیلۃ القدر برنامہ ریزی کی رات ہے، منصوبہ بندی کی رات ہے۔ خوب اس کے علاوہ امام زین العابدین نے صحیفہ سجادیہ کی 44 نمبر دعا میں ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر عبادات، خیرات، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، جو بھی انسان لیلۃ القدر میں احیاء کرتا ہے اس کو جو ہے وہ 1000 گنا اجر جو ہے وہ اس کا ملتا ہے۔ ایک روایت جو ہے وہ حضرت موسیٰ ابن عمران سے روایت کی گئی ہے کہ شب قدر کو کیوں ہم احیاء کرتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ ابن عمران نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ خدایا میں تیرا قرب چاہتا ہوں۔ تو فرمایا الہی اریدک قربک، اے خدایا میں تیرا قرب چاہتا ہوں۔ قالا قربی لمن استيقظ لیلۃ القدر، فرمایا کہ میرا قرب اس شخص کے لیے ہے کہ جو شب قدر میں بیدار رہتا ہے۔ فرمایا خدایا میں تیری رحمت چاہتا ہوں، تیری مہربانی چاہتا ہوں،
تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا الہی اریدک رحمتک قال رحمتی لمن رحم للمساکین لیلۃ القدر، فرمایا میری رحمت چاہتے ہو تو میری رحمت ایسے افراد کے لیے ہے کہ جو مساکین کے اوپر لیلۃ القدر کو رحمت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ فرمایا خدایا میں صراط سے اچھے طریقے سے گزر جانا چاہتا ہوں، الہی ارید الجواز علی صراط، فرمایا صراط مستقیم سے آسانی کے ساتھ گزرنا چاہتا ہوں۔ قال ذالک لمن تصدق بصدقۃ لیلۃ القدر، فرمایا یہ صراط مستقیم سے آسانی کے ساتھ وہ گزر جائے گا جو لیلۃ القدر کو اللہ کے راستے میں تصدق کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا خدایا میں چاہتا ہوں کہ تیرے عذاب سے نجات پا جاؤں، الہی ارید النجات من النار، قال ذالک لمن استغفر فی لیلۃ القدر، فرمایا کہ موسیٰ اسے جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے نجات ملے گی کہ جو لیلۃ القدر کو استغفار کرے گا۔ فرمایا خدایا میں تیری رضا چاہتا ہوں، الہی ارید رضا کا، قال رضائی لمن صلی رکعتین فی لیلۃ القدر، فرمایا موسیٰ تو میری رضایت چاہتا ہے تو 2 رکعت نماز تو شب قدر کو اگر پڑھے گا تو اس سے میری رضایت حاصل ہو جائے گی۔ تو دیکھیے روایات میں اس کی اہمیت بہت زیادہ موجود ہے، پائی جاتی ہے۔ خود قدر کا معنی کیا ہے، تقدیر کا معنی کیا ہے؟ تو بعض بزرگان نے لکھا ہے لیلۃ القدر یعنی لیلۃ العظمت، یعنی جو بہت ہی بزرگی اور عظمت والی رات ہے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ راغب اصفہانی نے لیلۃ القدر کا معنی کیا ہے کہ وہ رات ہے کہ جس میں خاص کام اللہ تعالیٰ ان کو معین اور منظم کرتا ہے، اور اس کے متعلق قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے وَيُفَرَّقُ كُلَّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، یعنی اللہ تعالیٰ ہر کام کو اپنے حکمت کے مطابق منظم کرتا ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 19 کی رات کو تقدیر وہ لکھی جاتی ہے، 21 کو اس کی تائید ہوتی ہے اور 23 کو اس کے اوپر جو ہے وہ دستخط ہوتے ہیں۔ تو امام رضا علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے اس میں پورے سال کے جو اچھائیاں ہیں، جو نیکیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو کسی کے لیے نقصان ہے یا کسی میں فائدہ ہے یا کسی کے رزق میں اضافہ ہوگا یا کسی کی جو موت واقع ہوگی، یہ سارے کے سارا جو ہے اسے شب قدر میں اس کو معین کیا جاتا ہے۔ تو مولا نے فرمایا اسی وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ تو یہ روایات تھیں آپ کی خدمت میں جو بیان کی اور اہمیت لیلۃ القدر کے حوالے سے۔ ابھی جو ہے وہ سب سے اچھا عمل اس شب قدر میں کون سا ہے؟ تو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی 21 اور 23 کی رات کو جو جاگتا ہے اور مذاکرہ علم کرتا ہے، یعنی علم کی گفتگو کرتا ہے، علم کے حصول کے لیے زحمت کرتا ہے، ہوا افضل، فرمایا سب سے افضل عمل یہ ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کے علم سے دوسرے لوگ مستفید ہوتے ہوں، فائدہ اٹھاتے ہوں، وہ ایسے ہی ہے جیسے 70,000 عابدوں سے وہ افضل ہے۔ یعنی یہ جو ہے وہ اہل علم اور عالم کی اہمیت کے متعلق امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ ایک روایت اور ہے کہ اس شب قدر میں، شب احیاء میں علم کا تذکرہ کیا جائے حصول علم کے لیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادروا الی ریاض الجنہ، رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ تم ریاض الجنہ کی طرف جلدی کرو۔ قالوا یا رسول اللہ، فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول بتائیے کہ یہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ ما ریاض الجنہ، یہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ قال حلق الذکر، فرمایا حلق الذکر کریں۔ تو پوچھا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا علماء کی صحبت اختیار کریں، علماء کے پاس بیٹھیں، مجالست العلماء، یہ جو ہے وہ حلق الذکر ہے، اس سے انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے اور انسان سے جہالت دور ہوتی ہے۔ یہ سب سے افضل عمل ہے شب قدر میں۔ ابھی جو اعمال کی کتابوں میں اعمال لکھے ہیں ان کی طرف آپ کی خدمت میں
توجہ مبذول کراتا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ غسل کرنا، یعنی اس رات میں جو غسل کرے اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ ثواب ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا من اغتسل لیلۃ القدر واحیاها الی طلوع الفجر خرج من ذنوبہ۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی غسل کرتا ہے لیلۃ القدر کو اور ساری رات بیدار رہتا ہے طلوع فجر تک، وہ سارے کے سارے گناہ اس کے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بیداری شب ہے، یعنی ساری رات انسان جو ہے وہ جاگتا رہے، سوئے نہیں۔ حتیٰ بعض روایات میں ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے بچوں کے منہ کے اوپر جو ہے وہ پانی کے وہ جو پانی پھینکا کرتی تھی تاکہ جو ہے ان کو نیند نہ آئے۔ تو یہ اس لیے ہے بتانے کے لیے تاکہ بچوں کو بھی حتیٰ اس شب میں آپ کیا کریں، ان کو جو ہے وہ بیدار رکھیں تاکہ وہ احیاء شب میں وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں۔ اس کے بعد تلاوت قرآن ہے۔ تلاوت قرآن یہ خاص سورہ ہیں، ان کا حکم ہے شب قدر میں پڑھا جائے۔ ایک جو ہے وہ سورہ عنکبوت ہے، سورہ روم ہے، سورہ دخان ہے۔ تو فرمایا کہ جو یہ ان کی تلاوت کرے گا شب قدر میں وہ اہل جنت میں سے شمار کیا جائے گا۔ اس کے بعد استغفار ہے، یعنی 70 مرتبہ استغفار کرنا۔ تو یہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ من صلی رکعتین فی لیلۃ القدر فقرأ فی کل رکعۃ فاتحۃ الکتاب مرۃ۔ اور رسول اکرم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو، شب قدر کو جو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد استغفر اللہ پڑھتا ہے 70 مرہ 70 مرتبہ، تو اس وقت تک یہ جب تک مصلی سے نہیں اٹھتا اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دے گا، اس کے جو ہے وہ والدین کو بھی بخش دے گا۔ تو یہ تیسرا عمل توبہ اور استغفار ہے۔ اس کے بعد قرآنی عمل ہے، یعنی سر کے اوپر قرآن رکھ کے انسان قرآن کو اپنا شفیع قرار دے کے اللہ کی پناہ لے۔ تو دیکھیں یہ بہت ہی عظیم عمل ہے۔ تو حضرت آیت اللہ حسن زادہ آملی فرماتے ہیں کہ قرآنی عمل جو ہے شب قدر میں اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآنی عمل شب قدر میں، کیونکہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے، اور اگر یہ قرآن ہم نے سر کے اوپر رکھا ہے تو یہ ہمارے جو ہے وہ اگر بدن کا حصہ بن جائے تو یہ قرآنی عمل کے جو ہے وہ اسرار میں سے ہے، وگرنہ 5 منٹ کے بعد قرآن جدا ہو جائے گا، ہم جو ہے جدا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ائمہ علیہ السلام کا واسطہ دینا ہے، پہلے قرآن کو سامنے رکھ کے، پھر قرآن کو سر کے اوپر رکھ کے، پھر ائمہ علیہ السلام کا توسل اور واسطہ اللہ کی بارگاہ میں دے کے استغفار کرنا ہے۔ خوب اس کے بعد جو ہے یہ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ ایک تفصیلی گفتگو ہے اس میں، لیکن توبہ اصل جو اس کے تقریباً جو ہے وہ 6 رکن ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ جو کیے ہیں اس کے بعد پشیمان ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان آئندہ معصیت کو انجام دینے کا مکمل طور پہ ارادہ اس نے ختم کیا ہو اور لوگوں کے حقوق ادا کرے، واجبات کو ادا کرے، اور اپنا بدن جو حرام کے گوشت سے بن گیا ہے اس کو ختم کرے، اور عبادت کی جس طرح اس نے گناہوں کی لذت لی ہے اسی طریقے سے عبادت کی سختی جھیلنے کا اپنے آپ کو عادی بنائے۔ تو یہ توبہ ہے۔ توبہ صرف زبان سے استغفار کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عملی طور پہ انسان جو گزشتہ برے کاموں کے اوپر نادم ہو اور حقیقی معنی میں واجبات کا پابند ہو جائے، حقوق الناس کی ادائیگی کرے، اور جو حرام اس نے کھایا ہے اس کی لذت کو زائل کرے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ۔ تو یہ ماہ رمضان میں جو قلب ماہ رمضان اور دل ماہ رمضان ہے اس کی جو عظمت اور فضیلت ہے۔ اور فلسفہ یہ ہے کہ شب احیاء، ایک تو یہ غسل کرے، غسل کا مطلب یہ ہے کہ انسان نیت کرے خدایا جو میں نے گناہ کیے تھے آج کی رات غسل کر رہا ہوں، ان گناہوں کو دھو رہا ہوں اور آئندہ کبھی بھی ان کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اور شب بیداری کا مطلب یہ ہے کہ انسان دشمن دین کے وسوسوں سے بیدار ہو جائے، آگاہ ہو جائے، احیاء کرے حقیقی معنی میں۔ اور قرآن کو سر پہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی پناہ لے رہا ہوتا ہے اور وعدہ کر رہا ہوتا ہے خدایا آج کے بعد میں قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل کروں گا۔
اور اس کے بعد پھر ائمہ کا واسطہ دینا، یہ کہ ہم انشاءاللہ اپنی زندگی میں ائمہ کی سیرت اور اسوہ کو اپنائیں گے اور ولی اللہ الاعظم کی بارگاہ میں سرخ رو ہوں گے۔ تو یہ جو ہے وہ بقائے شبہ قدر تھے کہ شبہ قدر ایک تو یہ ہے کہ گناہوں کی بخشش کے لیے ہے، اور اس میں اللہ نے اپنے قرآن کو نازل کیا ہے، ملائکہ اس میں نازل ہوتے ہیں، اور سارے بشریت کے اعمال ولی مطلق امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو یہ رات وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے جو ہے وہ اپنے بندوں کے اوپر کھول دیتے ہیں، اور اس شب قدر کی اہمیت یہی ہے کہ یہ شب قدر وہ ہے کہ انسان کے اللہ تعالیٰ انسان سے عذاب جو ہے وہ آئندہ سال تک اس کو جو ہے وہ دور کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں یہ عظمت شب قدر ہے، کیونکہ یہ قلب ماہ رمضان ہے، اور اس میں جو بھی انسان عمل کرے، جو بھی نیک عمل کرے، وہ جو ہے وہ ہزار سال کی عبادت سے جو ہے وہ افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روایات میں ہے العمل الصالح فیہا خیر من عمل فی الف شہر، کہ عمل صالح اس رات میں یہ جو ہے وہ 1000 مہینے سے جو ہے وہ افضل ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں حقیقی معنی میں ماہ رمضان میں اور شب قدر کے فیوزات سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ شهر رمضان الذي